السلام علیکم دوستوں، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولس پہ۔ آج میں بہت خوش ہوں کیونکہ آج میری دوسری بک آ چکی ہے اور مجھے اس کی بہت زیادہ خوشی ہے، جس کا نام ہے میں عاشق دیوانہ تیرا۔ تو یہ ناول کوئی ارادہ نہیں تھا کروانے کا، لیکن یہ ناول اس لیے ہوا ہے کیونکہ اس کو ریڈرز کا بہت سارا پیار ملا ہے، اور یہ آرمی بیس میں نے اکلوتا ناول لکھا تھا جو کہ آپ لوگوں کے اتنے پیار، اتنا زیادہ اس کو سپورٹ ملا، تو پھر اس کے لیے مجھے کہا گیا کہ اس کو بک بنوائیں۔ تو یس، بک حاضر ہے، آ گئی ہے بک۔ بک کی قیمت ہے 700 روپے۔ تو جس کو لینی ہے وہ جا کے پبلشر کو آرڈر کرے، مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ نہ تو روح یارم سے میرا کوئی ایسا لینا دینا ہے، اور نہ ہی وہ جب وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو پوسٹ لگا دو، کیونکہ بہت سارے ریڈرز وہ ہو جاتے ہیں نا کہ روح یارم کیسے بائی کریں، یہ کریں وہ کریں، تو پھر میں وہ کبھی کبھی پوسٹ لگا دیتی ہوں کہ اس طرح سے ہوتا ہے۔ ادروائز یہ سارا میرا کوئی کام نہیں ہے، میرا کوئی کنسرن نہیں ہے اس کے ساتھ، وہ آپ کو خود ہی پبلشر کے پاس جا کے آرڈر کرنی پڑتی ہے، یا پھر کہیں سے اگر گھر پہ ڈلیور کروانی ہو تو بک اسٹال پہ یا اس طرح سے۔ خیر، اب ہم بات کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کے بارے میں۔ کسی نے کمنٹ کیا کہ اب تو ایپیسوڈ دے دو، اتنے دن ہو گئے۔ تو بیٹا آپ اتنے دن سے غائب تھے، میں غائب نہیں تھی، کیونکہ میں تو روز ہی ایپیسوڈ دے رہی ہوں۔ ہاں، سنڈے کو چھٹی تھی، لیکن کل میں نے دی تھی کیونکہ میں نے سیٹرڈے والی نائٹ پہ ہماری لائٹ کا مسئلہ ہو گیا تھا، تو سیٹرڈے نائٹ پہ نائٹ دی ہی نہیں تھی میں نے ایپیسوڈ۔ اور کیوں نہیں دی تھی یہ بھی بتا چکی ہوں کہ لائٹ کا مسئلہ تھا۔ میں نے لکھی ہوئی تھی ایپیسوڈ، لیکن وہ رات کو نیٹ کی وجہ سے اپلوڈ نہیں ہو سکی، تو میں نے صبح اپلوڈ کر دی، جو کہ آپ لوگوں کو مل گئی تھی۔ اس کے بعد جہاں تک بات ہے میرے روز کے ایپیسوڈ کے بارے میں، تو وہ سنڈے کو تو میں دیتی نہیں ہوں، تو کل قدرتی طور پر میں نے دی تھی، اور جیسا کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ پاکستان جیت گیا تو آپ کو سرپرائز ایپیسوڈ ملے گا، تو سرپرائز ایپیسوڈ اس کے بعد آئے گا، نہیں یہ والا سرپرائز ہے، اور اس کے بعد جو ایپیسوڈ آئے گی وہ رات والی آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو ڈونٹ سلیپ، سونے کا نہیں ہے، ویٹ کرنے کا ہے۔ میں اس کے اینڈ پہ اگر مجھے یاد رہ گیا، کیونکہ میں اپنی باتوں میں بھول جاتی ہوں، کہ اس کے اینڈ پہ یاد رہ گیا تو میں لکھ دوں گی نیچے کہ ڈونٹ سوئنگ، ویٹنگ فار مائی ایپیسوڈنگ اینڈ ایپیسوڈ از کمنگ سون۔ تو چلیے آج کی ایپیسوڈ ریڈ کرتے ہیں۔ ہائے، میں 40-45 منٹ کیسے بولوں گی؟ خیر میں بول لوں گی، بولنا کون سا مشکل کام ہے، خاص کر میرے لیے، اس بندے کے لیے تو آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ دنیا کا سب سے کام تو بولنا ہی آسان۔ خیر یہ کوئی کر سکتا ہے، یس زیادہ میں کر سکتی ہوں۔ خیر ہمارے 10:23 ہو چکے ہیں، تو لیٹس اسٹارٹ۔ جان عشقم قسط نمبر 73، تحریر عریج شاہ۔ جی سر، شناور صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، اور مقدم شاہ نے مجھے بہت سارے پیسے دینے کے لیے کہا تھا۔ میں نے مجبوری میں یہ قدم اٹھایا ہے۔ پلیز آپ میرا کیریئر مت خراب کیجیے گا۔ اگر آپ لوگوں نے میری شکایت اوپر کر دی تو میری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ پلیز مجھے معاف کر دیجیے، میں جانتی ہوں میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، لیکن پلیز آپ لوگ مجھے معاف کر دیجیے، میں آئندہ ایسی کوئی حرکت کبھی نہیں کروں گی، یہ میری پہلی اور آخری غلطی ہے۔ پلیز میری نادانی سمجھ کر معاف کر دیجیے، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ وہ دادا جان کے سامنے ہاتھ جوڑے ان کی منتیں کر رہی تھی، جو کہ اس ڈاکٹر سے اس کی ڈگری چھین لینے کی دھمکی دے رہے تھے۔ ان کے پوتے پر اتنا بڑا الزام لگایا گیا تھا، ان کی تربیت پر انگلی اٹھائی گئی تھی۔ وہ شرارتی تھا، اکثر الٹی سیدھی حرکتیں کرتا تھا، اس بات میں کوئی شک نہیں تھا۔ وہ اکثر ان سے کہتا تھا، دادا جان آپ کہتے ہیں تو 1-2 لڑکیاں میں آپ کو بھی پٹا دیتا ہوں۔ دادی کے جانے کے بعد آپ بہت اکیلے ہو گئے ہیں، مجھ سے آپ کا اکیلا پن دیکھا نہیں جاتا، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اب تھوڑا انجوائے کریں۔ یہ سب باتیں اس کی شرارتوں کا حصہ تھی، اور اکثر اس کے سامنے بیٹھ کر لڑکیوں سے فون پر باتیں بھی کرتا تھا، لیکن اس کی گفتگو میں کبھی کوئی نازیبا الفاظ، اخلاق سے گری ہوئی بات نہیں تھی۔ وہ لڑکیوں سے بات کرتے ہوئے بھی اپنی تربیت اور معیار کا خاص خیال رکھتا تھا۔ انہوں نے اس میں کبھی کوئی بری عادت نہیں دیکھی تھی۔
اور یہ بھی اپنے دادا کی تربیت کو کبھی شرمندہ نہیں کرتا تھا، لیکن انہیں افسوس تھا کہ وہ اس پر یقین نہ کر سکے۔ جس طرح اسے اپنی فیملی کے سپورٹ کی ضرورت تھی، اس وقت وہ اس کا ساتھ نہیں دے سکے تھے۔ جس وقت انہیں اس پر یقین کرنا تھا، اسی وقت وہ اس سے نگاہیں پھیر چکے تھے، اور انہیں بھی اس بات کا بہت دکھ تھا۔ کاش وہ اپنے پوتے پر یقین کرتے، کاش اسے تنہا نہ چھوڑتے، تو وہ ایسا کیسے سوچ سکتے تھے؟ وہ ان کا پوتا تھا، وہ کیسے ایسی کوئی حرکت، ایسی کوئی غلطی کر سکتا تھا جو ان کو بے عزت کر دے؟ وہ تو دوستی کرتے ہوئے بھی اپنے معیار کا خاص خیال رکھتا تھا، تو وہ سوچ بھی کیسے سکتے تھے کہ ان کا شناور ایسی گھٹیا اور گری ہوئی حرکت کر سکتا ہے؟ خاموش ہو جاؤ لڑکی، یہ آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں ہسپتال میں تم کیا بکواس کر رہی تھی، اور یہاں آ کر تم بدل گئی ہو؟ تم نے ہمارے پوتے پر اتنا گھٹیا الزام لگایا تو لگایا کیسے؟ وہ بے حد غصے سے دہاڑے تھے۔ ان کے اس طرح سے غصہ ہونے پر وہ 2 قدم پیچھے ہٹی تھی، جبکہ شناور نے اپنی آنکھیں گھماتے ہوئے چہرہ ہی پھیر لیا تھا۔ بس کریں دادا جان، بس کریں۔ اگر کسی نے مجھ پر الزام لگایا تو آپ نے کون سا مجھ پر یقین کر لیا؟ اس عورت نے مجھ پر الزام لگایا کیونکہ اسے بہت سارے پیسے ملنے والے تھے۔ شکر ہے کہ ابھی تک اس کے پاس کوئی رپورٹ موجود نہیں تھی، ورنہ شاید کل تک اگر یہ بات جاتی ہے تو یہ تو رپورٹ بھی تیار کروا کے آپ کے سامنے رکھتے، تو آپ کو ثبوت بھی مل جاتا مجھ پر شک کرنے کا۔ بلکہ جبکہ آپ کو تو یقین تھا نا کہ یہ حرکت میں نے کی ہے، تو پھر اب یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ بس بات ختم۔ وہ ایک نظر انہیں دیکھتا غصے سے بولا تھا، ایسے کیسے بات ختم شناور؟ تم پر الزام لگا ہے، اور یہ بات سب کچھ مقدم نے کیا ہے، اور یہ سب کچھ مقدم نے کیا ہے۔ جب تک یہ سب چیزوں کی وجہ نہیں بتاتا، تب تک یہ بات ختم نہیں ہوگی۔ اور یہ لڑکی، میں اس سے پوچھتا ہوں کہ اس نے کس کے کہنے پر تم پر اتنا بڑا الزام لگایا؟ اب ان کا رخ انایا کی طرف تھا، جب اچانک ہی وہ ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ انایا اس کے چوڑے سینے کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ انایا سے کوئی بھی کسی طرح کا سوال نہیں کرے گا، اس سے ہر سوال کا جواب مانگنے کا حق صرف مجھے ہے، کیونکہ یہ لڑکی اس وقت میرے نکاح میں ہے، اور اس سے ہر سوال کا جواب میں مانگوں گا۔ لیکن فی الحال اسے آرام کی ضرورت ہے، اور دوسری بات، ابھی تک اسے ان سب باتوں کی سمجھ نہیں ہے جس کا الزام اس نے مجھ پر لگایا ہے۔ تو فی الحال آپ یہ ساری باتیں یہیں ختم کر دیں، کیونکہ جب یہ میرے سوالوں کے جواب دینے کے قابل ہوگی، میں خود اس سے سوال کروں گا۔ بلکہ ان سب چیزوں کا ماسٹر مائنڈ تو یہاں کھڑا ہے، آپ سوال پوچھیں یا کچھ بھی کریں، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ برحال میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اگر میرے اپنوں کو مجھ پر اعتبار نہیں تو میرا یہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی مقصد نہیں۔ آج کسی نے اٹھ کر مجھ پر الزام لگایا تو آپ سب لوگوں نے آنکھیں بند کر کے اس پر یقین کر لیا۔ کسی نے مجھے انایا کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے دیکھا تھا؟ کیا کسی نے مجھے اس کے ساتھ کسی طرح کی کوئی گری ہوئی حرکت کرتے دیکھا تھا؟ آپ لوگوں کے دماغ میں ایک ہی بار یہ چیز نہیں آئی کہ آپ کا پوتا ایسا نہیں کر سکتا؟ میں ایسے لوگوں کے بیچ نہیں رہ سکتا جہاں کسی کو مجھ پر اعتبار نہ ہو، اور کوئی بھی مجھے اس گھر سے جانے سے روکے گا نہیں، کیونکہ اگر کسی نے بھی مجھے روکا تو شاید میں کبھی بھی لوٹ کر نہ آؤں۔ وہ کہہ کر وہیں سے پلٹ گیا تھا، لیکن جاتے جاتے اپنی بے گناہی کا ثبوت دے گیا تھا۔ اسے اعتبار کی ضرورت تھی، اپنوں کے ساتھ کی ضرورت تھی۔ اگر اس کے اپنے ہی ساتھ نہ ہوں تو پھر اسے اپنوں کے ساتھ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ شناور کے چلے جانے کا سب کو دکھ تھا،
جبکہ دادا جان نے مقدم کو اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ وہ کافی زیادہ پریشان تھا۔ اسے نہیں لگا تھا کہ یہ سب کچھ اتنا جلدی سامنے آ جائے گا۔ وہ تو سب چیزوں کی پلاننگ کیے ہوئے تھا، لیکن ڈاکٹر نے اس کا سارا پلان بگاڑ دیا تھا۔ وہ مطلبی ہو گیا تھا۔ اس کی محبت نے اسے مطلبی کر ڈالا تھا، لیکن اب اس کے دل میں ایک ڈر پیدا ہو گیا تھا۔ کیا امریش اسے چھوڑ کر چلی جائے گی؟ کیا وہ طلاق مانگے گی؟ لیکن اگر سب لوگوں نے اسے طلاق دینے پر غور کیا تو وہ کیا کرے گا؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ دادا جان کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے اس کے دماغ میں ہزار طرح کی سوچیں آ رہی تھی، اور اس کے پاس ان سوچوں کا کوئی حل نہیں تھا۔ اسے شناور کے کمرے میں لایا گیا تھا۔ اسے یہاں کیوں لایا گیا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ بس اسے یہ پتا تھا کہ دادا جان نے اس کے بابا سے کہا تھا کہ اب یہ کہیں نہیں جائے گی، ہمیشہ انہی کی حویلی میں رہے گی، اور وہ لوگ اسے شناور کے کمرے میں چھوڑ کر گئے تھے۔ یہ سب اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کا ذہن اب تک جیسے نیند کی کیفیت میں تھا۔ اس کے آگے پیچھے کیا ہو رہا تھا وہ دیکھ سب کچھ رہی تھی، لیکن ایک بھی چیز اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اگر اسے کچھ پتا تھا تو صرف اتنا کہ کل اس کی آپی کی شادی تھی اور وہ شناور کو نیکلس واپس کرنے جا رہی تھی، جسے دیکھ کر امریش نے کہا تھا کہ اسے وہ نیکلس پسند ہے اور وہ یہی لے گی۔ اس کے بعد کیا ہوا اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کا دماغ بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ 15 سال کی ایک لڑکی اس کے بالکل پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے شاید اس کے پاس بٹھا کر سب لوگ باہر چلے گئے تھے۔ وہ اس لڑکی کو جانتی تھی۔ ان کے گھر کی ایک ملازمہ کی بیٹی تھی جس کا نام زرشے تھا۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر پانی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ زرشے نے فوراً اٹھ کر پانی کا گلاس اٹھا کر اس کے لبوں سے لگایا تھا۔ میرا سر بری طرح گھوم رہا ہے اور میری آنکھیں بھی بند ہو رہی ہیں، وہ پانی پیتے ہوئے بربرائی تھی۔ کیا تمہیں کوئی انجیکشن لگایا گیا ہے یا پھر کوئی ایسی میڈیسن دی گئی ہے؟ زرشے اس کے ہاتھ تھام کر پوچھنے لگی، جس پر اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا۔ اس کے دماغ میں کہیں یہ چیز محفوظ نہیں تھی کہ اسے کوئی انجیکشن یا کوئی میڈیسن دی گئی ہو۔ تم لیٹ جاؤ، تھوڑی دیر آرام کرو گی تو بہتر محسوس ہوگا۔ وہ اس کے پاس آ کر اسے لیٹنے پر مدد کرنے لگی، جب اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ دلہن کے روپ میں سجی سنوری اندر داخل ہوئی۔ اس نے اندر آتے ہی سب سے پہلے بیڈ کی طرف آتے انایا کا بازو پکڑ کر اسے اپنے سامنے کھڑا کر دیا تھا۔ کیوں کیا تم نے انایا؟ جواب دو مجھے۔ اس پر جھوٹا الزام لگایا، اسے سب کی نظروں میں گرایا۔ جواب دو مجھے، کیوں اسے ساری دنیا کے سامنے رسوا کیا؟ وہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے اگلے ہی پل اس پر ہاتھ اٹھا چکی تھی۔ اس کے تھپڑ کا لمس اپنے گال پر محسوس کرتے ہوئے انایا بیڈ پر جا گری۔ میں تمہیں ایک چھوٹی بچی سمجھتی تھی، نادان لڑکی سمجھتی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ تم دنیا کی چالاکیوں سے دور ہو، لیکن مجھے کبھی نہیں لگا تھا کہ تم میرے ہی ہونے والے شوہر پر ایسی نظر رکھو گی۔ مجھے تو ایک چھوٹی سی بچی لگتی تھی، لیکن مجھے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ تمہارے اندر بچی نہیں بلکہ ایک مکمل عورت ہے۔ کیا چیز اچھی لگی تمہیں اس میں؟ اس کی شکل، اس کا پیسہ یا پھر کچھ اور؟ وہ ایک بار پھر سے اسے اپنے سامنے کھڑا کرتے چلا رہی تھی، جب اچانک ہی ملازمہ نے دروازہ کھٹکھٹا کر اسے بتایا کہ دادا جان اسے کمرے میں بلا رہے ہیں۔ وہ سختی سے اسے گھورتی وہیں سے پلٹ گئی تھی۔
جبکہ اس کی آنکھوں کی نفرت اور اس کے تھپڑ کی شدت سہ کر عنایا بیڈ پر گر کر رونے لگی۔ جب زرشے نے اسے تھام کر اپنے قریب کر لیا اور عنایا کو لگا جیسے دھوپ میں ایک سایہ مل گیا۔ آؤ امریش، ہم تمہارے ہی آنے کا انتظار کر رہے تھے، بیٹھو یہاں، ہمیں تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ ایک کرسی پر مقدم کو بٹھائے ہوئے تھے، جبکہ دوسری کرسی پر وہ آ کر بیٹھ گئی۔ دیکھو، ہم تم پر کسی طرح کی کوئی زور زبردستی نہیں کر رہے، یہ زندگی تمہاری ہے اور اپنی زندگی کا فیصلہ تم نے خود کرنا ہے۔ ہم اس لڑکے سے کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے، ہم اس سے جڑے ہر تعلق کو ختم کر رہے ہیں، کیونکہ اپنے ہی خاندان کی عزت کو داؤ پر لگا چکا ہے۔ اس نے شناور کے ساتھ جو بھی کیا، اس کے بعد ہم اس حویلی میں اسے برداشت نہیں کر سکتے، اسی لیے ہم اسے گھر سے نکال رہے ہیں۔ یہ خود غرض اور مطلبی انسان اس چھت کے نیچے ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ تم اس کی بیوی ہو، اس کے ساتھ رخصت ہو کر آئی ہو، یہ فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ تم اسے کیا سزا دینا چاہتی ہو۔ اگر تم اس سے طلاق چاہتی ہو تو یہ ابھی اور اسی وقت تمہیں طلاق دے گا، اور اگر تم اس کے ساتھ اپنی زندگی کا کوئی اور بہتر فیصلہ کرنا چاہتی ہو تو اس کے لیے تم آزاد ہو۔ لیکن دونوں صورتوں میں اب سے یہ ہمارے لیے مر چکا ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دادا جان، آپ ایک بار عنایا سے تو پوچھ لیں، اس جرم میں وہ بھی اتنی ہی گناہ گار ہے جتنا کہ مقدم شاہ۔ وہ ان کی بات کاٹتے ہوئے بولی تھی۔ اس سے کسی طرح کا کوئی بھی سوال کرنا شناور نے ہمیں منع کر دیا ہے، اور خود اس سے جواب مانگے گا، تو تم اپنا جواب دو۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے پھر سے کہنے لگے، صحیح کہا آپ نے دادا جان، عنایا شناور کی گناہ گار ہے، اور بہتر ہے کہ اس کا فیصلہ وہ کرے۔ یہ شخص میرا گناہ گار ہے تو اس کا فیصلہ میں کروں گی، اور اس کی سزا یہ ہے کہ میں ساری زندگی اس کے ساتھ رہوں گی۔ اس نے سب کچھ مجھے حاصل کرنے کے لیے کیا ہے تو ٹھیک ہے، میں اپنا آپ اس کے حوالے کرتی ہوں، لیکن اس قسم کے ساتھ کہ اس شخص کو میری ذات سے کوئی خوشی حاصل نہیں ہوگی۔ آپ اسے جائیداد سے بے دخل کر دیں، کیونکہ اب یہ بے شک مجھے سڑک پر سلائے، میں اس کے ساتھ سونے کو تیار ہوں۔ جی ہاں مقدم شاہ، آج سے میں آپ کی بیوی ہوں، کیونکہ میرے لیے یہ سب کچھ کر کے جس طرح آپ نے مجھے گناہ گار کیا ہے، اسی طرح اس گناہ کی سزا میں آپ کا ساتھ دوں گی۔ میں پیکنگ کر رہی ہوں، آپ مجھے جہاں لے کر جانا چاہتے ہیں لے کر جا سکتے ہیں۔ وہ اپنا فیصلہ سنا کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ مقدم ایک نظر دادا جان کی طرف دیکھا جو اس کی طرف دیکھتے ہی چہرہ پھیر گئے تھے۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی جو کہ سرپرائز ایپیسوڈ تھی، اور سرپرائز ایپیسوڈ کے ساتھ انشاءاللہ جو دوسری ایپیسوڈ ہے یہ والی جان عشقم کی 74 میں ایک کی باری میں ریکارڈ نہیں کروں گی، کیونکہ پھر وہ لمبی ہو جاتی ہے نا بہت زیادہ، تو اپلوڈنگ میں 2-3 گھنٹے لگ جاتے ہیں، تو یہ نہیں کروں گی، میں دونوں کو ایک ہی ساتھ پہ پوسٹ کروں گی۔ اور ایک اور یہ ابھی میں اس ویڈیو کو ختم کرنے کے بعد کروں گی۔ تو ایک بات آپ کو بتانی تھی، کسی نے پوسٹ کیا کہ عنایا ابھی 13 سال کی ہے تو اس کو 17 سال کا ہونا چاہیے تھا، آپ اس سے پتہ نہیں 20-22 سال کا دکھا رہے ہو، تو یار آپ پلیز تھوڑا دھیان سے پڑھا کرو، کیونکہ بعد میں آپ اس طرح کے فضول سوال کرتے ہو، عجیب سی بات ہے۔ کون سی جگہ پہ میں نے ابھی تک اس کو 20-22 سال کا دکھایا ہے؟ میں اس کو 16-17 سال کا ہی دکھا رہی ہوں، کیونکہ 4 سال ہی میں نے آگے کیا ہے ناول، میں نے کوئی بہت زیادہ آگے نہیں کیا۔ تو پلیز آپ خود غور سے پڑھا کریں، کیونکہ بعد میں ایسے فضول سوالوں کے جواب دینا مجھے بھی بالکل مزہ نہیں آتا۔
تو خیر میں اس ویڈیو کو ختم کر کے نیکسٹ ویڈیو سٹارٹ کر دیتی ہوں کیونکہ ٹائم نہیں ہے بالکل بھی، اور وہ پھر لیٹ ہو جاتا ہے بہت زیادہ، اور پھر مجھے باہر اکیلے ڈر بھی لگتا ہے اور سردی بھی بہت زیادہ ہے آج، تو میں اس کو ختم کرتی ہوں کہ